آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کا مبارک دن آ چکا ہے، اور جو شخص بھی آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ گندم کے 7 دانوں پر پڑھ لیتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار کی رحمتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ الصمد یہ وہ بابرکت نام ہے جسے سن کر دل کی گہرائیوں میں سکون اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک عظیم صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے اللہ ہی ہر چیز کا سہارا ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی سب کا مالک ہے، سب کچھ اس کی طرف محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد کی عظمت کو سمجھنا دراصل اس حقیقت کو ماننے کے مترادف ہے کہ کائنات کی ہر شے کا انحصار اس رب العالمین کی ذات پر ہی ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، مخلوقات سب اس کی ہی قدرت کے مظہر ہیں، مگر وہ خود اپنی ذات میں کامل ہے، بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سہارے کو طلب ضرور کرتا ہے، کبھی دنیا کے مال پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی رشتوں پر، کبھی اپنی طاقت اور منصوبوں پر، مگر وقت بار بار یہ ثابت کرتا ہے کہ سب سہارے ٹوٹنے والے ہیں، رشتہ دار چھوٹنے والے ہیں، دولت ختم ہونے والی ہے، صحت کبھی ساتھ نہ دے، منصوبے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ سہارا ہے جو در اصل حقیقت سہارا ہے۔ تو آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اللہ الصمد کا یہ عظیم و شان وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے، یہ ایسا خاص تجلیاتی وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ رب العالمین نے اس مقصد میں اس کو کامیاب عطا فرما دی، کیونکہ یہ رزق کے اعتبار سے، یہ دولت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ آج کا عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو اپنے اس مقصد میں بالخصوص کامیاب کریں گے۔ اس کے لیے رزق میں بے شمار کی آسانیاں ہوں گی۔ بس آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اللہ الصمد کا یہ عظیم و شان وظیفہ آپ لوگوں نے 7 گندم کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل کو مغرب سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اور اگر کوئی کام وقت پر نہ کیا جائے تو اس کی اصل روحانیت لوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی اس وظیفے کو پڑھ لیں، تھوڑا سا وقت نکال لیں، 2 منٹ لگیں گے یا 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگنے والا، لیکن یہ آپ کے 2-3 منٹ آپ کے لیے پوری زندگی کا سکون بنیں گے۔ آپ کو یہ 3 منٹوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ بے شک آپ لوگ کہیں نوکری کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ والوں، یہ تو فانی مالک ہے، جو حقیقی مالک ہے۔ اگر اس کے دربار پہ جھکو گے تو ہر طرف سے آپ کو عزت ہی عزت ملے گی، اور اگر رب کے دربار میں جھکنے سے آپ لوگ قاصر دکھائی دو گے تو اللہ والوں، پھر یہ جو آپ کے دنیاوی آقا ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑیں گے، کبھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نمازی پرہیزی بندہ ہوتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عظیم و شان عمل بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارش اترتی ہے، دل کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور زندگی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب کریم خود اعلان فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے بندے، بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مانگ، جو مانگے گا عطا کروں گا، جو سوال کرے گا پورا کروں گا، جو روئے گا اس کے آنسو کو قبول کر کے موتیوں میں بدل دوں گا۔ سوچو اللہ والوں، وہ رب جو بے نیاز ہے، جس کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، وہ آج اپنے بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ آ میرے سامنے ہاتھ پھیلا، میں تیری خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا۔ یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ لمحے قسمت بدل دینے والے ہیں۔ جو بھی اس دن اللہ کی تسبیح کو صرف 11 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس کی تقدیر کے بنتالے کھول دیتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر نئی لکھ دی جاتی ہے، نصیب چمکنے لگتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ان اعمال کو پڑھ کر کروڑوں لوگوں نے اپنی قسمت کو چمکا لیا۔ اپنی آنکھوں سے اگر آپ لوگ کامیابیوں کو دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنا چاہتے ہو
تو پھر آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظائف پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لو اور پورے سال کے دنوں کو پھیروا لو۔ اللہ پاک کی رحمت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رحمت جب حرکت میں آتی ہے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں، لوہے محفوظ پر لکھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور ایک فقیر جو بادشاہ بننا چاہتا ہے، آج کا دن اسی کے لیے ہے، جس میں اللہ رب العالمین خود صدائیں دلوا رہے ہیں کہ آؤ میرے در پر جھکو، مانگو، میں عطا کروں گا۔ یہ لاڈلی تسبیح دراصل اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے۔ وہ رب جو ہمیشہ ہمارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری آہیں سنتا ہے، ہمارے دل کے دکھ کو جانتا ہے، ہماری خاموشی میں چھپے درد کو بھی پہچانتا ہے۔ آج وہی رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، لاڈلے مانگ جو چاہیے، مانگ، رزق مانگ، اولاد مانگ، صحت مانگ، سکون مانگ، کامیابی مانگ۔ آج کے دن میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں عطا کرنے والا ہوں اور میرے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ والوں، یہ لمحہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو یہ موقع نصیب میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کی قربت جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو چار چاند لگوا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، اگر آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلے جاتا ہے۔ تو میری ان تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آج اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، رب سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کی بند تقدیر کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، بہترین رشتوں کے اسباب کر دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یوں لگنے لگا ہے کہ ہمارا نکاح ہوگا ہی نہیں، ہماری شادی ہوگی ہی نہیں، وہ تمام میری بہنیں آج اس عمل کو پڑھ کے، اس وظیفے کو پڑھ کے وہ اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگیں گی، میرا اللہ پاک ان کی ہر دعا، ان کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ کیونکہ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے۔ اور جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کی معرفت پانا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لے۔ اللہ پاک سے وہ جو دعا کرے گا، وہ جو حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جو لوگ کرائے کے مکانوں پر دھکے کھاتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں، وہ بھی ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں، اپنی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ میرا اللہ پاک ان کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو تقریباً پریشان حال ہیں گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، وہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں
جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے، اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے
آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔